بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه وبعد۔ ناظرین کرام، میرے بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے میں مسلمانوں کا تحیہ جو سلام ہے آپ حضرات پر پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تعلیم اور تربیت میں مسلم خاندان فیملی کا کردار ایک لازمی کردار ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مسلم خاندان عمومی محور اور تعلیم کی اساس ہے، اور یہ خاندان بچوں اور دوسرے تعلیمی اداروں کے جمع کرنے کے مابین ہم آہنگی اور بچوں کی پیرو اور نگرانی کا ذمہ دار ہے۔ بچوں کی پرورش ایک قانونی ذمہ داری اور شرعی فریضہ ہے، اور والدین کے اوپر اولاد کا حق ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ یہ ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور اس کے اوپر سخت دل فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم اللہ کی طرف سے ملتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ اور بچوں اولاد کی پرورش باپ دادوں اور ماں کے کندھوں پر امانت ہے اور ذمہ داری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ سائل کل راع اما استرعاہ حفظہ ام ضیعہ ویسأل الرجل عن اہل بیتہ، رواہ النسائی۔ امام النسائی نے حدیث لایا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے بے شک اللہ سبحانہ وتعالی پوچھے گا ہر مسئول سے اس کے رعیہ کے بارے میں کہ اس نے اس کی حفاظت کی ہے یا اسے ضائع کیا ہے، اور آدمی سے اہل بیت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ اس قانونی نقطۂ نظر سے ہم نے ان نشستوں میں اپنی گفتگو کو نسلوں کو بنانے والی مسلمان خواتین کی طرف براہ راست منتخب کرنے کا انتخاب کیا، جن کا کردار تہذیب اسلام کی تشکیل میں حصہ لینے میں بہت اہم کردار تھا، اور اب بھی بہت اچھا ہے۔ ہوش اور عادمند نسلیں پیدا کر کے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جدید دور میں نسلوں کو بنانا، اور آج کل مسلمان کنبوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کی وسعت کی وجہ سے نسلوں کی ان کی صنعت پر کیا اثر پڑتا ہے، اور کیا ان کے سیدھے اور سیدھے پرورش کو متاثر کرتی ہے، ان ذرائع کا ذکر نہیں کرتے جو ان کے حق دے، اعتقاد اور اخلاق کو براہ راست نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے خدشات اور خلفشار ہے جو مسلم خاندانوں کو نسل در نسل بناتے ہیں، اپنا اہم کردار ادا کرنے سے بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کچھ تعلیمی جھلکیاں شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ وہ چیلنجوں کے دور میں نسلوں کو بنانے کے راستوں کو روشن کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ہمارے پہلے حلقے کے عنوان ہے ایک فیملی کانا، وجب عائلیہ۔ تو ایک فیملی کانا، وجب عائلیہ، ایک فیملی کانا، یا خیال پیار اور محبت وغیرہ کا نہیں، اور نئی کھانے کے رنگوں میں مہارت کے قسم قسم کے
مختلف قسم کے کھانے ہوں گے، یہ مراد نہیں، بلکہ فیملی ملاقات مراد ہے کہ فیملی کی ملاقات ہو جائے، جو آج کل بہت مشکل ہے۔ کون ہے جو ہر ایک دو دن کے بعد ملتے ہیں، بلکہ ہفتہ بھر جو ہے ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بعض حضرات تو وہ بھی ہے جو اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے بھی نہیں جاتے ہیں، آج کل وہ یہ بھی نایاب ہو گیا۔ تو اس لیے ایک فیملی کھانا جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس کے لیے سب کو بلایا جائے اور ایک جگہ پہ بیٹھ جائے۔ تو اس میں پھر جو ہے کھانے جو ہے وہ کھانے کے دوران جو ہے اپنے بچوں سے چھوٹوں سے گفتگو ہوگی، اور اس گفتگو میں اس کو قصے کہانیاں سلف الصالحین کے سنائے، سچ پر مبنی، اور تاکہ ان کے ذہن نشین ہو جائے اور ہمیشہ سچ بولنے والے ہو جائے، اور اسی طرح برائیوں سے دور رہے۔ اور کھانے کی بھی کچھ آداب ہے، تو اس لیے وہ آداب بھی آپ کے سامنے جو ہے پیش کر رہا ہوں، یہ آداب بھی اپنے بچوں کو بتائیے۔ حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے، بچہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سکھایا کہ بیٹا جب آپ کھانا شروع کرے تو سم اللہ، بسم اللہ پڑھے، وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، بسم اللہ پڑھے اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے اور اپنے سامنے سے کھائے۔ یہ آداب ہے۔ جب بچوں کو یہ آداب سکھائے تو اس کے بعد جو ہے ان کا ذہن نشین ہوگا اور یہ نقش ہوگا۔ خود یہ صحابی بچہ جو تھا حضرت عمر، وہ کہتا ہے کہ میں نے جب نبی علیہ السلام سے یہ سنا، اس کے بعد زندگی بھر اس کے اوپر میں نے عمل کیا، میرے اندر جو ہے یہ نقش ہو گیا، اس کے اوپر جو ہے عمل کرتا رہا۔ تو یہ آداب ہے جو نبی علیہ السلام نے بتایا، اور کھانے کے اوپر ہمیں یہ آداب جو ہے وہ بتانا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے سلف الصالحین نے بہت سارے آداب جو ہے وہ بتائے کھانے کے۔ تو اسی طرح جو ہے کھانے کے دوران جو ہے وہ آپس میں عام گفتگو کرے اور قصے کہانیاں سنائے، لیکن بیجا سوالات نہ کرے، اس لیے کہ بیجا سوالات کرنے سے آپس میں جو ہے وہ بدمزگی پیدا ہو جائے گی، اور کھانے کا جو رونق ہے اور کھانے کا جو مزہ اور لطف ہے اس سے جو ہے پھر یہ بچے بھی محروم ہو جائیں گے، ان کا دل خراب ہو جائے گا، اس کے اوپر اس کا اثر ہوگا۔ اور اسی طرح ایک دوسرے کے اوپر الزامات نہ لگائے کھانے کے دوران۔ اگر کوئی بچہ جو ہے بدقسمتی سے کوئی سوال کرے تو اس کو اس وقت جو ہے نظر انداز کرے، اور انہیں یہ بتائے کہ کھانے کے بعد میں آپ کا سوال سنوں گا اور اس کا جواب آپ کو دوں گا، ابھی نہیں، ابھی جو ہے ایسے سوالات الزامات جو ہے وہ نہ لگائے۔ تو اس طرح بعد میں جو ہے کھانے کے بعد اپنے بچوں سے ملے اور ان سے اس کے جو خیالات ہیں وہ آپ سنیے، اور اس پر جو ہے آپ پھر تبصرہ بھی کریں، لیکن کھانے کے دوران یہ چیز جو ہے نظر انداز کر دے۔ تو آج کے اس حلقے میں آپ سے گفتگو ہوئی، اور آئندہ انشاءاللہ آپ سے پھر گفتگو ہوگی دوسرے حلقے میں۔ اس پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔